الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ پچھلے ویڈیو میں ہم لوگ جو درس پڑھ رہے تھے اس کا ٹائٹل تھا اہل الصین یعنی کہ چین کے لوگ، اور اس میں جو باتیں بتائی گئی تھیں وہ وہی تھیں جو چین کے لوگوں کی عادات اور تقالید، یعنی کہ ان کے یہاں جو رسم و رواج پائے جاتے تھے، جو تقلید جو اور دوسری چیزیں پائی جاتی تھیں، ان کا جو رہن سہن تھا، اسی چیز کے بارے میں باتیں چل رہی تھیں۔ آج جو اس میں بچی ہوئی چیزیں ہیں اس کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور کوشش یہ ہوگی کہ آج ہم اس درس کو مکمل کریں۔ پہلے میں اس درس کی اس کی جو آج میں جو پڑھنا ہے، جو چیپٹر ہے، اس کی میں عبارت پڑھ دینا مناسب سمجھتا ہوں، اور خود بھی پڑھنے کی کوشش کریں۔ شاید یہ کاتب کہہ رہا ہے کہ هذه العادات كانت شائعة قبل القرن الحاضر ولكن الثورة الأخيرة في أوائل هذا القرن أتت بعدها نهضة جديدة فزال كثير من تلك العادات العتيقة وصار الصينيون كسائر البلاد في المدنية والعادات، ولأهل الصين مهارة فائقة في صناعة الدمى وهي الصور من الآج أو الخشب وفي النقش على الورق والحرير وبرقشة الآنية الصينية والرسم عليها بأشكال بارزة تمثل أحوالهم وعاداتهم۔ اس کے اندر یہاں کیا بتا رہے ہیں؟ سب سے پہلے ہم ایک نظر ڈالتے ہیں، اس میں اگر کوئی مشکل کلمہ ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ شاید کر کے هذه العادات، عادتن کی جمع ہے عاداتن، یعنی کہ عادت یا طور طریقہ، یہ معنی ہے واضح اس کا معنی۔ کانت شائعتن، اس میں فاعل ہے، یہ شاع یشیع کے معنی ہوتا ہے عام ہونا، رائج ہونا، شائع ہونا، اور یہ باب ضربہ سے ہے، اس میں فاعل ہے، اس میں تعلیل ہوئی ہے صرفی، لیکن یہ تعلیلات کی بحث میں آگے یہ چیز آئے گی، وہاں پر ہم اس کو سمجھیں گے۔ قبل القرن الحاضر، اور قرن کے معنی ہوتا ہے، بہت سارے معنی ہوتے ہیں، اور قرن کا یہاں جو معنی ہے وہ صدی کا معنی ہے، یعنی کہ جو 100 سالہ جو 100 سال کی جو ایک مدت ہوتی ہے 100 سال کی، اس کو قرن کہتے ہیں، یعنی کہ صدی۔ ولیکن الثورہ یہاں پر سارا یسور ثورتن، یہ مصدر ہے باب نصرہ سے، یہاں ثورہ کے معنی ہوتا ہے انقلاب، یعنی کوئی جو انقلاب آتا ہے تو وہی ہوتا ہے انقلاب۔ الاخیرہ فی اوائل معنی ابتدا یا شروعات، هذا القرن اتت بعدها نہضۃ جدیدہ، نہضۃ کے معنی ترقی یا ڈیولپمنٹ، اور یہ مصدر ہے، یہ بھی نہض ینہض فعل کا۔ فزال، زال یزول، اس کے معنی زائل ہو جانا، ختم ہو جانا، دور ہو جانا۔ فزال کثیر من تلک العادات العتیقۃ، العتیقہ معنی پرانی، العادات العتیقہ یعنی کہ پرانی عادتیں، اور یہ صفت کا صیغہ ہے العتیقہ، اور عتوقہ یا عتوقہ باب کرما سے آتا ہے، جس معنی قدیم ہونا، پرانا ہونا، اس معنی میں ہے یہ۔ وصار الصینیون کسائر البلاد فی المدنیۃ والعادات، اور سینیون واحد ہے، سینیون جمع ہے، یعنی کہ چین کے لوگ۔ کسائر، سائر کے معنی باقی ہوتا ہے، اور باقی کس معنی میں؟ اس معنی میں ہوتا ہے کہ جیسے کوئی کچھ چیزیں ہیں، اگر آدمی اس میں سے ایک آدھ چیزیں گنا دیتا ہے اور پھر کہتا ہے سائر، یعنی کہ جیسے کہیں گے فلاں فلاں طالب کیا ہے حاضر ہوئے، وسائر الطلاب، اور باقی تمام لوگ کیا ہے حاضر ہوئے، تو اس معنی میں آتا ہے، باقی کے معنی میں ہوتا ہے یہ۔ کسائر البلاد فی المدنیہ، مدنیتن کے معنی ہوتا ہے شہری اطواس، شہری عادات، شہری طور طریقے۔ المدنیہ یہاں جو مراد ہے یہ مدینتن سے نسبت ہے اس کی، اور مدنیہ جو ہے اس کا معنی ہے یہاں پر طور طریقے، یعنی کہ شہری طور طریقے، یا شہروں میں جو چیزیں ہیں، یا شہر میں رہنے والوں کی لوگوں کی جو عادتیں ہوتی ہیں وہ مراد ہے، یعنی کہ شہری طور طریقے۔ العادتن کی جمع عادات، یہ واضح ہے۔ ولأہل الصین مہارت فائقہ، مہارت معنی مہارت، یہ واضح۔ فائقۃ معنی کیا ہے؟ کسی برتر ہونا، کسی چیز پر جو ہے فوقیت لے جانا، یہ معنی ہے فاقہ یفوق باب نصرہ سے، اور یہاں بھی صرفی تعلیل ہوئی ہے شائعۃ کی طرح سے، یہاں بھی ہم آگے پڑھیں گے تعلیلات کی بحث میں۔ فی صناعت الدمى، صنع یصنع صناعۃ معنی بنانا، الدمى واضح پہلے آ چکا ہے، دمى دمیتن کی جمع ہے، اس کا معنی گڑیا ہوتا ہے۔ وہی الصور من الآج، صورتن کی جمع صور، اس کا معنی تصویر ہے، اور اس کے بعد ہے الآج، آج معنی ہاتھی کا دانت، اور اس کا واحد اگر بنانا ہے تو اس کے آگے تا لگا دیں گے تو ہو جائے گا الآجۃ۔ اب الخشب، خشب ان کے معنی لکڑی۔
اس کے بھی آگے تا لگائیں گے تو خشبہ ہو جائے گا. کہہ کہ وفی نقشی الورقی، نقش معنی کیا ہے؟ نقش و نگاری، پہلے آ چکا ہے یہ. الورق، ورق معنی کاغذ، جمع اوراق، یہ واضح ہے. والحریر، حریر کے معنی ریشم. وبرقشتی، یہ بھی پہلے بات آ چکی ہے. انا ان کی جمع آنیتن اس کے بعد استعمال ہوا ہے. آنیتن جمع ہے، اس کا واحد ہے اناون، اس کے معنی برتن ہوتا ہے. الآنیہ الصینیہ. والرسم علیہا، رسم کے معنی تصویر نگاری. والرسم علیہا باشکال بارزۃ، بارزۃ یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے. بارز یبرز، اس کے معنی ہوتا ہے نمایاں ہونا، ظاہر ہونا، ابھرا ہوا ہونا، یہ معنی ہوتا ہے بارزہ کا. اور یہ اس میں فاعل یہاں پر ہے بارزۃ، جو کہ صفت ہے اشکال کی. تمثل احوالهم وعاداتهم، حال کی جمع احوال اور عادت کی جمع عادات. اور تمثل جو یہاں پر ہے یہ کیا ہے؟ کسی نمائندگی کرنا، کسی کی نمائندگی کرنا، یا کسی یہاں پر مراد ہے عکاسی کرنا، یعنی کہ ان کی حالات اور ان کی عادتوں کی عکاسی کرتی ہے. مثلا میں نے نمائندگی کرنا، نمائندگی کرنا کیا ہوتا ہے؟ جیسے کوئی آدمی ہوتا ہے یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے، یا کوئی جماعت ہوتی ہے، یا کوئی گاؤں ہو، یا کوئی بھی چیز ہو، اس کی طرف سے کوئی آدمی جو کہیں جاتا ہے کہ اس کی باتوں کو لے کر کے اس کی طرف سے نمائندہ بن کر کے، تو وہی چیز ہوتی ہے نمائندگی کرنا. آتے ہیں دیکھتے ہیں اس کے اندر کہہ کیا رہا ہے. یہ کاتب کہہ رہا ہے کہ هذه العادات كانت شائعة قبل القرن الحاضر، یہ عادتیں، اور یہ عادتوں سے مراد کیا ہے؟ یہ عادتوں سے مراد بہت ساری عادتیں جو پیچھے گزری ہیں، جیسے کہ ان چینیوں کے یہاں کیا ہے، بچوں کے بال کو نہیں کاٹا جاتا تھا، بیچ میں ایک تھوڑا سا حصہ چھوڑ دیا جاتا تھا، اور وہ بڑھتا بڑھتا بہت بڑا ہو جاتا تھا، پھر پیٹھ کی طرف اس کی جو چوٹی باندھ دی جاتی تھی عورتوں کی طرح سے. اور ایسے ہی کیا ہے وہ جو کرتے تھے ان کی لڑکیوں کے یہاں، لڑکیاں ایسے طالب علم جب کیا ہے درس سناتا تھا جو اپنے مدرس کو، تو کیا ہے وہ اپنا سر یعنی اپنا چہرہ مدرس کے سامنے نہیں کرتا تھا، بلکہ کیا ہے وہ گھوم کر کے جو ہے درس کو سناتا. یا وہاں کی لڑکیاں کیا ہے لوہے کی جوتیاں وہ پہنتی تھیں تاکہ کیا ہے ان کے جو پیر کیا ہے وہ بڑے نہ ہو سکیں. یہ بہت ساری جو ہے عادتیں پیچھے ذکر ہوئی ہیں، انہی عادتوں کی طرف اشارہ ہے. تو کاتب کہہ رہا ہے کہ هذه العادات كانت شائعة قبل القرن الحاضر، یہ عادتیں کانت شائعة عام تھیں یا رائج تھیں قبل القرن الحاضر، موجودہ صدی سے پہلے. ولكن الثورة الأخيرة في أوائل هذا القرن، لیکن وہ انقلاب، لیکن لیٹسٹ انقلاب الاخیرہ مانے کہ جو سب سے اخیر میں جو آیا ہوا ہو اس کو کہتے ہیں. لیکن کیا ہے اس صدی کے، فی اوائل هذا القرن، اس صدی کے شروعات میں آنے والے آخری انقلاب کے بعد ایک ترقی آئی، ایک نئی ترقی آئی، نہضۃ جدیدہ، ایک نئی ترقی آئی. فزال کثیر من تلک العادات التی کا، اور پھر کیا ہے ان پرانی عادتوں میں سے بہت ساری چیزیں کیا ہے ختم ہو گئیں، زائل ہو گئیں. وصار الصینیون کسائر البلاد فی المدنیت والعادات، اور چینی لوگ ہو گئے کسائر البلاد باقی ملکوں کی طرح سے، کس چیز میں؟ فی المدنیت، شہری طور طریقے میں اور عادتوں میں. اس کے بعد پھر آگے کہہ رہا ہے شاعر، یہ کاتب کہہ رہا ہے وَلِأَهْلِ الصِّينِ مَهَارَةٌ فَائِقَةٌ فِي صِنَاعَةِ الدُّمَى، اور چین کے لوگوں کے پاس حد درجہ مہارت پائی جاتی ہے گڑیوں کو بنانے میں. وہیا، اور گڑیاں کیا ہوتی ہیں؟ دما کیا ہوتی ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ وہیا الصور من الآج او الخشب، اور یہ یعنی کہ یہ جو دما ہوتی ہیں اور یہ تصویریں ہوتی ہیں جو کہ ہاتھی کے دانت سے بنی ہوتی ہیں یا کہ لکڑی سے بنی ہوتی ہیں. اور تو پھر سے معنی کیا ہو جائے گا؟ اور یہ لکڑی یا ہاتھی کے دانت سے بنی ہوئی تصویریں ہوتی ہیں. وفی النقش علی الورق، اور ایسے ہی کیا ہے یہاں پر اس کا تعلق کس سے ہو جائے گا؟ فی صناعۃ الدمى، اس پر کیا ہے یہ معطوف ہو جائے گا. تو ایسے ہی ان کے پاس مہارت ہے ورق پر، یعنی کہ ورق پر یا کاغذ پر کیا ہے نقش و نگاری کرنے میں، ورق کے اوپر نقش و نگاری کرنے میں ان کو مہارت ہے. اور حریر یعنی کہ ریشم، تو ریشم اور ورق کے اوپر نقش و نگاری کرنے میں. تو اگر یہ جو جملہ بیچ میں آیا ہے جملہ مترجہ ہے وَهِيَ الصُّوَرُ مِنَ الْآجِ أَوِ الْخَشَبِ، اگر اس جملے کو اگر ہم بیچ میں رکھ دیں تو ایسے یہاں کریں وَلِأَهْلِ الصِّينِ مَهَارَةٌ فَائِقَةٌ فِي صِنَاعَةِ الدُّمَى، اور چین والوں کے پاس حد درجہ مہارت ہوتی ہے گڑیوں کو بنانے میں. اور کس چیز میں مہارت ہوتی ہے؟ وفی النقش علی الورق والحریر، اور ریشم اور کاغذ کے اوپر نقش و نگاری کرنے میں. اور کس چیز میں مہارت ہوتی ہے؟ وبرقشۃ الآنیۃ الصینیہ، اور چینی برتنوں کو
مزین کرنے میں یا رنگ برنگے الگ الگ رنگوں کا استعمال کر کے اس پر نقش و نگاری کرنے میں. تو یہاں پر وہ برقشت الآنیۃ الصینیہ اور چینی برتنوں کو جو ہے چینی برتنوں کی نقش و نگاری کرنے میں. والرسم علیہا باشکال بارزہ اور ان برتنوں پر تصویر بنانے میں. باشکال ایسی شکلوں کے ذریعے سے یا ایسی صورتوں کے ذریعے سے بارزۃ جو کیا ہے ابھری ہوئی ہوتی ہیں. اور جو صورتیں تمثل احوالہم و عاداتہم اور جو صورتیں ان کے حالات اور ان کے عادات کی جو ہے عکاسی کرتی ہیں یعنی کہ اس کی نمائندگی ان کے حالات اور ان کی عادات کی نمائندگی کرتی ہیں یعنی کہ ان کے حالات اور ان کی عادتوں کی کیا ہے عکاسی کرتی ہیں. تو یہ چیز ہو گئی، یہ اس کا مفہوم ہو گیا. یہاں جو ہے اب اس میں ہم دیکھتے ہیں هذه العادات كانت شائعة قبل القرن الحاضر. یہ جو جملہ ہے یہ جملے کو جو ہے یہاں پر اگر ہم اس کو نحوی اعتبار سے دیکھیں گے تو جگہ هذه العادات، هذه اس میں اشارہ ہے اور العادات یہ اس کا مشار الیہ ہے اور یہ دونوں کیا ہے مبتدا ہیں یہاں پر. اس کے بعد اس کی خبر ہے كانت شائعة قبل القرن الحاضر. كانت یہ فعل ہے، فعل ناقصہ میں سے ہے، فعل ناقص ہے اور اس کے اندر ہیا کی ضمیر ہے جو کہ لوٹ رہی ہے یہی هذه العادات کی طرف. اور کانت کی جو خبر ہے وہ ہے شائعتن، اور شائعتن کے بعد یہاں پر لکھا ہے قبل القرن الحاضر. القرن موصوف ہے، الحاضر صفت ہے، موصوف صفت جو ہے یہ مضافلے ہو جائے گا قبل کا، اور قبل مضاف اپنے مضافلے سے مل کر کے یہ صرف ہو جائے گا شائعتن کا. تو اب شائعتن قبل القرن الحاضر یہ پورا کیا ہو جائے گا کانت کی خبر ہو جائے گا. کانت کے اندر پہلے ہی سے اس کے اندر ہیا کی ضمیر ہے جو کہ اس کا اسم ہے، تو کانت جو ہے یہ فعل ناقص اپنے اسم اور اپنی اس خبر سے مل کر یہ خبر ہو جائے گا هذه العادات کا، اور اس طرح سے یہ جملہ کیا ہو جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. آئے سمجھ میں اجالا درس؟ جی کچھ پوچھنا ہے؟